اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگ توحید کے لوازم اور توحید کے اقرار کے بعد، کلمہ توحید کو ماننے کے بعد بندے کے اوپر توحید کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے ابواب میں چل رہے ہیں، اور اس کا پہلا باب ہے جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس ہیڈنگ کے ساتھ قائم کیا ہے کہ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذہم اربابا من دون اللہ، کہ جو آدمی کسی علماء میں سے کسی کی یا امیروں میں سے کسی امیر کی اطاعت و فرما برداری کرے، کس چیز میں؟ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے میں، تو گویا کہ اس نے اس عالم کو یا اس امیر کو یا جس کی وہ اتباع اور جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، اس نے اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا۔ کل گفتگو ہم لوگوں کی ہوئی تھی کہ امراء کی اطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ امراء کی اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کے معصیت کے علاوہ کاموں میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی معصیت میں، گناہ کے کام میں کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر کسی کو گناہ کرنے کا حکم دیں، شرک کرنے کا حکم دیں، تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ اس بات کے اوپر تم کو ابھاریں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مانو، اس مسئلے میں ان کی بات نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان سے زندگی گزارو، زندگی بسر کرو۔ یعنی ایسا نہیں کہ ماں باپ کو بہانہ بنا کر کے کہ وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں یا شرک کرنے کے اوپر ہم کو ابھار رہے ہیں، تم ان کو ایذا دو، تکلیف دو، نہیں، ایسا مت کرو، بلکہ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزارو، صرف اس بات میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں وہ بات ان کی مت مانو، اس کو قبول نہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ولی امر کی، امراء کی اطاعت اللہ رب العالمین کی معصیت کے علاوہ کاموں میں، چاہے وہ اس چیز کا حکم دو جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یا اس چیز کا حکم دے جس سے اللہ رب العالمین خاموش رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین
جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی مثال ہم نے نماز سے دی تھی، اور جس چیز سے اللہ رب العالمین خاموش رہ گیا ہے اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ جیسے سگنل وغیرہ ہوتے ہیں اور ریڈ لائٹ کا یعنی لال بتی ہرے بتی سے دیکھ کر کے اشارہ یا چوراہا کراس کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں یہ مثالیں ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو یہ اطاعت و فرما برداری یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے جی، اور انسان کے تقوی کی علامت ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے مسلمان امیر کی اطاعت کرے ان چیزوں میں جس کے کرنے کا وہ حکم دے رہا ہے اور جس کے کرنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی امیر یہ کہے کسی سے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، تو اس میں اس کی بات اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کا ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اپنے امیر کے اطاعت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی امیر کسی مسکوت عنہ ہو یعنی شریعت جس چیز سے خاموش ہے اس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ اس میں بندے کا مصلحت دیکھ رہا ہے، مصلحت عامہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو اگر بندہ اس میں امیر کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا۔ اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کوئی سیاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دیکھو جی ایسا معاملہ ہے، اگر اس میں آپ امیر کی بات نہیں مانیے گا تو اختلاف ہوگا اور امیر کی کوئی عزت نہیں کرے گا اور امیر سے لوگ بدزن ہو جائیں گے، یہ سب دور کا معاملہ ہے، یہ سب تزلف والا معاملہ یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کے دین کی اقامت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو امراء ہیں، جو حکام ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو سلاطین ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم، مسلمان آدمی کے اوپر واجب ہے السمع والطاعہ، کہ وہ سمع و طاعت کرے، فرما برداری کرے، فیما احب و کریہا، ہر اس چیز میں جس کو پسند کرتا ہے یا جس کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کبھی ہو سکتا ہے امیر کی بات آپ کو ناپسند ہو، لیکن اس ناپسند بات میں بھی امیر کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک وہ آپ کو گناہ کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر کوئی امیر، کوئی حاکم، کوئی حکمراں، کوئی بادشاہ یا ماں باپ اگر آپ کو معصیت کا حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اب اس کی سمع و طاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ امراء کی اطاعت بھی یہ اللہ رب العالمین کے اطاعت اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے تابع ہے، مستقل اطاعت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مستقل اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع ہے۔ اگر امیر، حاکم، حکمراں، بادشاہ، ماں باپ، گارجین اس بات کا حکم دے رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو چاہے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، اس کی بات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے سلسلے میں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ اور یہیں پر یعنی اس آیت کے اوپر جب آپ غور کیجئے گا تو یہاں یہ معاملہ آپ کے سامنے کھل کر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کو دیکھیے، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی، اور اولی الامر کی، اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا اللہ رب العالمین، یعنی اطیعوا کیا ہے جی؟ فعل ہے، اور فعل کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ پلٹایا، رسول کی اطاعت کے ساتھ پلٹایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر نہیں کہا، بلکہ کہا واولی الامر منکم۔ فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت بغیر کنڈیشن کے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اللہ کی بات آ گئی، اب آپ کو ماننا ہی ماننا ہے۔
ذرا سا بھی اعتراض کا حق نہیں ہے، دائیں بائیں جھانکنے کا حق نہیں ہے، مانیں گے نہیں چلے گا۔ رسول کی بات آ گئی، ماننا ہی ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا۔ لیکن اگر امیر کی بات ہے، حاکم کی بات ہے، حکمراں کی بات ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کا تو حکم نہیں دے رہا ہے، کہیں گناہ کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دے رہا ہے، کہیں معصیت اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم تو نہیں دے رہا ہے۔ اگر یہ دیکھا آپ نے اور یہ پایا کہ نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا ہے، تو اس کی بات بلا چون و چرا تسلیم کیجئے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کی بات ناقابل قبول ہوگی اور اس کے بعد رد کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے جی، ہے نا؟ اور کیوں؟ کہا یہ دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امراء اور امیروں کے اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ امیر اور ولاۃ امر اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق اگر حکم دے رہے ہیں تو اس کی بات مانو۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی امیر، کوئی حاکم، کوئی حکمراں اس بات کا حکم دے رہا ہے جو اللہ کی شریعت سے بات ٹکرا نہیں رہی ہے، اللہ کی شریعت کی بات سے اس کی بات مخالف نہیں ہے، تو اس کی بات ماننی ہے، قابل قبول، اس کے بات کو سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کی بات کو قبول کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ پہلی قسم ہوئی۔ اب دوسری قسم امیر کی اطاعت و فرما برداری میں دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں میں امیر کی اطاعت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بولیے شرک ہوگا۔ کیا حکم ہے؟ بولیے حرام ہے۔ جی اللہ رب العالمین کی فرما برداری نافرمانی کر کے امیر کی اطاعت، مثال کے طور پہ اللہ نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی امیر آ کر کے کہے کہ موجودہ زمانے میں سود نہیں لوگے تو کیسے چلو گے، کیسے کاروبار کرو گے؟ تو کیا کہیے گا؟ یہ کہیے گا کہ فلاں امیر تو اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کیا کر کے اس کو مان سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام۔ حرام ہے اور معصیت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ملک کا بادشاہ یا کوئی رئیس، کوئی امیر یا شہر کا گورنر آپ کو اس بات کا حکم دے کہ تم اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کرو، تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ رب العالمین کی معصیت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات غلو ہے یہ بات، یعنی امیر کے منصب سے اٹھا کر کے اس کو اس کے منصب سے نکالنا ہے، غلو کرنا ہے۔ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی امر اگر امیر کسی بات کا حکم دے تو مطلق طور پر اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ کیوں؟ مصلحت کی وجہ سے۔ مصلحت ہے، مانیے، نہیں مانیے گا تو اس کی عزت میں کمی آئے گی، نہیں مانیے گا اس کی عزت میں، وہ اس بات کا حکم ہی کیوں دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم نہ دے تاکہ اس کی عزت میں کمی نہ آئے۔ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دے کر کے ہم کو کہے کہ تم میری بات مانو تاکہ میری عزت باقی رہے، تو ہم اللہ کے معاملے کو دیکھیں گے یا اس کی معاملے کو دیکھیں گے؟ کس کے معاملے کو دیکھیں گے جی؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے معاملے کو دیکھیں گے۔ اللہ کا حکم اوپر رہے گا، چاہے دنیا کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ایسے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں چلے گا، کوئی مصلحت نہیں۔ اب کوئی کہے گا منہ پر بول دیتے ہیں، آپ منہ پر ٹوک دیتے ہیں، تو کہاں بولیں گے؟ کہاں بولیں گے؟ بولیے۔ وہ سب کے سامنے برائی کا حکم دے رہا ہے، ہم جا کے اپنے گھر میں بولے کہ آپ برائی کا حکم دے رہے ہیں ایسے منہ چھپا کر کے، کہ اس کے منہ پر بولیں گے جی؟ منہ پر بھی۔ آج کل منہ پر بولنے والا آدمی کیا ہے؟
اس کو پسند نہیں کرتا ہے لوگ، اس کو مبغوض ہے، بولتا ہے اس کو مصلحت نہیں آتی. ایسے مصلحت سے مر جانا بہتر ہے، مر جائے آدمی لیکن ایسی مصلحت نہ رکھے، اس کے منہ پر بولیں گے. جب وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ دین صحیح ہے یا نہیں ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ کوئی مصلحت نہیں دیکھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی. اور یہ دین کے قطعی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے جی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اس جملے کو یاد کر لیجئے گا سب لوگ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرء المسلم السمع والطاعہ، مسلمان آدمی کے اوپر سمع و طاعت کرنا ہے کہ وہ اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی بات کو لبیک و سعدیک کرے، اس کی بات کو مانے. فیما احب و کریہا، اگرچہ وہ اس کو پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو، مانے. کب تک مانے؟ ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد بنا دیا، یہ باؤنڈری بنا دی، مانو اس کی بات. کب تک مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جب تک وہ تم کو اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. جہاں وہ راستے سے بھٹکا اور اللہ کی نافرمانی کا حکم دینا اس نے شروع کیا، کہا فلا سمع ولا طاعہ. کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، 20 کو گاؤں مل کر کے اس کو امیر کیوں نہ بنایا ہو، تم اس کی بات نہ مانو، اس کی بات ترک کر دو، اس کی بات چھوڑ دو. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ جی جی. اور اسی میں علماء کی اطاعت کا بھی معاملہ ہے جی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ علماء کی اطاعت کا بھی معاملہ ہے. اگر وہ علماء کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالف ہے تو اس کی بات ماننا پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ؟ غیر پسندیدہ. اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اب یہاں ایک مسئلے کو سمجھیے، علماء کی اطاعت دو طرح سے کی جاتی ہے، دو طرح سے کی جاتی ہے. امراء کی اطاعت ہو گئی، اس کی دو قسم تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. اب آئیے علماء کی اطاعت کی طرف. علماء کی اطاعت کی دو قسمیں ہیں یا دو طریقہ ہے، دو طریقوں کے اوپر لوگ علماء کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. پہلا طریقہ، کوئی جاہل آدمی، جاہل آدمی مطلب جانکار آدمی نہیں ہے، یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں مراد لیجئے گا، یعنی عالم کا الٹا جاہل ہم کر رہے ہیں. کوئی جاہل آدمی یعنی غیر عالم، جو عالم نہیں ہے، وہ اس سے جا کر کے سوال کرے کسی مسئلے میں اور اس سے فتویٰ طلب کرے، اور جو وہ فتویٰ دے وہ کیا کرے؟ اس فتوے کے اوپر عمل کرے، کیونکہ اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے. کس کے اندر؟ بولیے. ہاں، اس عام آدمی کی طرف. جاہل مت بولیے، تھوڑا سخت لفظ ہو جاتا ہے. اس عام آدمی کی طرف، کیونکہ وہ بیچارہ اجتہاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے نا، حلال حرام کا مسئلہ، بزنس تجارت کا مسئلہ، نکاح طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا. گیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ایسا ایسا ہو گیا، ذرا ہم کو جواب دیجئے نا کیا ہے. کیونکہ یہ بیچارہ خود دلیل سے مسائل کو اخذ نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسائل نکال سکے کتاب و سنت سے. تو عالم سے گیا پوچھنے کے لیے. عالم نے کیا کیا؟ اس کو فتویٰ دیا اور دلیل بھی بتا دی، دلیل بھی بتا دی. تو یہ اطاعت و فرما برداری دین ہے، اللہ کی اطاعت ہے اصل میں، اور خیر ہے اس کے اندر، برکت ہے اس کے اندر. اس کے اندر کیا ہے؟ خیر و برکت ہے. تو اس وقت تک علماء، اس وقت تک امت کے اندر خیریت ہوگی
بھلائی ہوگی جب تک وہ اپنے علماء سے جڑی ہوئی رہے گی، علماء سے. جہاں دیکھیے گا لوگوں نے اپنے علماء کو ترک کر دیا، علماء سے دوری بنانے لگے، علماء کو سائٹ کرنا شروع کیا، دینی مسائل کے اندر بھی اس وقت سے امت کے اندر زوال آ گیا، زوال آ گیا. بلکہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عالموں کو کیا آتا ہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ سب کچھ نہیں، خالی ان کا کام یہ ہے کہ 5 وقت کا نماز پڑھا دیں، یہ کر دیں. باقی سیاست کرنا اور دوسری چیز کرنا یہ سب کس کا کام ہے؟ یہ سب ہم لوگوں کا کام. گمراہ ہوتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اس فیصلے کے اوپر کوئی ٹوک دے تو کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا. آپ غلط فیصلہ کریں تو آپ صحیح ہیں، اور کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانا چاہے تو وہ باغی ہے. ہر جگہ کا یہی حال ہے. علماء سے فتویٰ پوچھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ فاعلم انه لا اله الا الله. یہ کہاں دلیل ہے؟ وَاسْأَلُوا الْأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ماشاء اللہ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو نہیں معلوم ہے مسئلہ تو اہل ذکر سے، یعنی اہل ذکر سے مطلب اہل علم سے، اہل علم سے فتویٰ پوچھ لو، جا کر کے پتہ کر لو، اہل علم سے پوچھ لو. اب یہاں پر ایک بات جانیے، تقلید جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز. ہاں مطلق طور پر نہیں کہہ محمد سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مطلق طور پر جائز یا ناجائز نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ تقلید اپنے اصلی معنی میں جائز نہیں ہے جی. تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کے بھی قول کو بغیر اس کے دلیل کو جانے ہوئے آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا، یہ تقلید ہے. آپ نے ہم سے پوچھا کوئی مسئلہ، یا کسی سے بھی پوچھا، ہم سے پوچھا اس لیے کہہ رہے ہیں تو مثال دے رہے ہیں، بس پوچھا، ہم نے بتا دیا حرام ہے کہہ دیا. آپ نے پوچھا یہ چیز دیکھیے کاروبار ہے ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے آپ بتائیے، ہم نے کہہ دیا ناجائز ہے. نہ آپ کو دلیل دیا، نہ آپ کو مسئلے کی وضاحت کی، اور آپ گئے آنکھ بند کر کے فلاں مولوی صاحب سے پوچھے تھے، مولوی صاحب کہہ دیا حرام ہے. یہ کیا ہے؟ ناجائز. نہیں یہ ہے کیا؟ تقلید. تقلید ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں، اور اسی کو تقلید اعمیٰ کہتے ہیں، اندھی تقلید، اندھی تقلید. اچھا، اس پہ سونے پہ سہاگا کب ہو جاتا ہے؟ جب کسی کے پاس آپ گئے اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی تم جو مسئلہ بتا رہے ہو نا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ دیکھو تو دلیل، تم اس کو کہہ رہے ہو حرام ہے، جبکہ یہاں پہ تو دلیل ہے، ہمارے پاس یہ حدیث ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز ہے. تو آپ اس کے اوپر گرم ہو جانا، تم کو کیا معلوم ہے، تم بہت بڑا اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہے. ہم مولوی صاحب سے پوچھ کے آئے ہیں، وہ جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کیا؟ وہ اتنا دن سے پڑھ کر کے غلط بتائے گا کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. اس کو کہتے ہیں تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید. اندھ بھکت جس کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ جی. جی. وہی اندھ بھکت، آنکھ بند کر کے مان رہا. ارے دلیل تو دیکھو، مولوی صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ جی. بالکل ہو سکتی ہے. اب یہاں آئیے، کوئی بات اگر بتا دی، ارے کہاں تھے آپ اتنا دنوں سے؟ اتنے بڑے بڑے مولوی صاحب آئے ہم لوگ کے یہاں، نماز پڑھا کر کے گئے، تراویح پڑھا کر کے گئے، سب کچھ تقریر کر کے گئے. وہ بولوے نہ کیا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ لال کتاب سے کہ پیلا کتاب سے؟ کہا نہ بھائی، لال پیلا کتاب ہمارے پاس نہ، ہم بھی قرآن حدیث سے بول رہے ہیں. نہ اتنا دن سے ان کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم چل گیا، آپ بہت قابل ہیں. بولے نہیں ہیرو بننا چاہ رہا.
یہ ہیرو بننا چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کا نام لے، یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنا علم کا دھونس جما رہا ہے. جب لوگ نہیں سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے علم کا تکبر ہے، اس کو اپنے علم کا غرور ہے، گھمنڈ ہے. اسی کو کہتے ہیں تقلید عامہ. اور یہ آج اہل حدیثوں کے اندر بھی چلی گئی. اہل حدیث کا موٹو کیا ہے جی؟ قرآن حدیث کو منہج سلف کے طریقے. دلیل کی پیروی. کیا ہے؟ جی دلیل کی پیروی. ہم منہ نہیں دیکھیں گے کہ دلیل دینے والا کون ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، ہمارا موافق ہے کہ ہمارا مخالف ہے، اس ٹولے سے ہے یا اس ٹولے سے ہے، اس گروپ کا آدمی ہے کہ اس گروپ کا آدمی ہے، ہم کو ووٹ دینے والا ہے کہ ہمارے خلاف آدمی کھڑا کرنے والا ہے. کھل کے ہم بات کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ وہ جو بول رہا ہے صحیح حدیث سے بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے، قرآن کی صحیح آیت، قرآن مجید کی آیت کی صحیح تفسیر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ہاں کر رہا ہے، بس اس کی بات مان لیں گے. یہی نا موٹو ہے جی اہل حدیث کا. جی بولیے جی کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ ہاں؟ ارے بولیے، ڈرتے کیوں جی؟ یہاں بولنے میں کیا ڈر ہے؟ یہاں تو ہاں بولیے کم سے کم، کہیں اور نہیں بولیے گا ڈر کے مارے. یہی اہل حدیث کا مذہب ہے، یہی اہل حدیث کا مسلک ہے، دلیل کی پیروی. صحیح دلیل لا کے دے دو، ہمارا کتنا پرانا سے پرانا مسئلہ کیوں نہ ہوگا، ہم اس کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. اور ہم لوگوں کے اسلاف نے یہی کیا ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا تھا نا جی، ہاں پورے حکومت جی سے کیا تھا چیلنج کہ اگر تم قبروں کو پختہ کرنے کی ایک دلیل صحیح حدیث سے لا کر کے دے دو، ہم سارے بزرگوں کے قبروں کو سونا سے بنا دیں گے، اگرچہ اس کے لیے چندہ کرنے کی ضرورت کیوں نہ پڑے. چندہ کر کے لا کے سونا سے اس کے قبر کو پختہ کر دیں گے. تم لا کے تو دے تو دو ایک دلیل، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر جو ہم کر رہے ہیں اس کی مخالفت مت کرو. اچھی بات ہے. اب جب اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ تقلید کا حکم دے رہا ہے جی کہ نہیں؟ پوچھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کرنے کو کہا گیا ہے، ماننے سے تو نہیں. پوچھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہے نا کہ عمل کرنا، کہ خالی پوچھ کے چپ رہ جانا. عمل کے لیے. ہاں عمل کرنا. تو اب آپ کہیے گا پوچھ کر کے دیکھو، عمل کرنا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اہل حدیث لوگ اپنے آپ کو اب خود غیر مقلد ہے، حالانکہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے غیر مقلد کہنا. عالم کا الٹا غیر عالم نہیں آتا ہے، عالم کا الٹا جاہل آتا ہے، جیسے ابھی بات آئی. تو مقلد کا الٹا کیا آئے گا؟ غیر مقلد آئے گا کیا؟ مقلد کا الٹا آئے گا متبع، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا. اور اتباع دلیل کی ہوتی ہے، پیروی دلیل کی ہوتی ہے. تو کہیے کہ تم مقلد نہیں ہو، تم متبع ہو. کہاں متبع ہیں؟ تو تم جب جانتے نہیں ہو مسئلہ تو تم اپنے عالم سے پوچھتے ہو، تو تم تو اپنے عالم کی تقلید کرتے ہو. اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم تو ایک ہی کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کے طور پہ ہر مسئلے میں ان کا فتویٰ لیتے ہیں، تم لوگ تو 12 عالم کا تقلید کرتے ہو، کبھی اس سے مسئلہ پوچھتے ہو، کبھی اس سے مسئلہ پوچھتے ہو، کبھی اس سے مسئلہ پوچھتے ہو. تو تم زیادہ بڑے مقلد ہوئے کہ ہم بڑے مقلد ہوئے؟ کیا دلیل دیجیے گا؟ کیا جواب دیجیے گا اس کا؟ ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، اتباع کرتے ہیں. ہاں آواز صاف نہیں آئی. وہ قرآن اور سنت سے دلیل لیتے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں.
بس یہی ہے دلیل کی جواب، اتباع کر. یہی جواب ہے. کیونکہ کہیے گا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت آدھا ہے، اس کے آگے پڑھو، اس کو کہیے گا آگے پڑھو. یہودی والی چال مت کرو کہ آدھا چھپا جاؤ آدھا رکھو. اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو. اور جاننے والا کہاں سے جواب دے گا؟ بالبینات والزبر، دلیل سے جواب دے گا، اللہ کی کتاب سے جواب دے گا آپ کو. تو جب دلیل دے دے گا تو ہم دلیل کی پیروی کر رہے ہیں کہ اس آدمی کی پیروی کر رہے ہیں؟ دلیل. دلیل کی. بالآخر دلیل کون بتائے گا؟ ارے بھائی ہمارے پاس یہ قرآن ہے، مثال کے طور پہ قرآن مجید ہے، ہم قرآن سے پوچھیں گے طلاق کا مسئلہ بتائیے، قرآن بولنے آئے گا کیا ہم کو؟ قرآن کے اوراق بولیں گے کیا؟ اس کے صفحات بولیں گے کیا؟ نہیں. یا قرآن خود بخود پڑھنا الٹ کے بتا دے گا یہ لو پڑھو بابو؟ ایسا ہوگا کیا؟ نہیں شیخ. کون بولے گا؟ کوئی عالم ہی نہ رہنمائی کرے گا فلاں آیت نمبر دیکھ لو. تو یہ تقلید نہیں ہے، بلکہ تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے، دلیل جانے بغیر آنکھ بند کر کے اس کی بات ماننا. اور جب دلیل کوئی آدمی دے بھی دے تو کہنا کہ آپ بہت بڑے قابل ہیں، ہمارے امام صاحب کو یہ بات نہیں معلوم تھی. کون مدرسہ سے پڑھ کے آئے ہو جی؟ کہاں پڑھے ہو تم؟ کون ہے تمہارا استاذ؟ سمجھ رہے بات کو؟ جی جی یہ کہنا یہ تقلید عامہ. میرے خیال سے آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے. وقت مکمل ہوا، پھر کل مزید اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی کلاس سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی شیخ. جی. جی الحمد جی الحمدللہ. معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی الحمد للہ. جی الحمد للہ. چلیں ٹھیک ہے. پھر کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں نہیں ہے تو الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ